السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ان گرمیوں کے حوالے سے بہترین مشروب کی تیاری۔ یعنی میں آج آپ کو ایک ایسا شربت تیار کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا جو کہ اگر آپ گھر میں اس کو خود تیار کر لیتے ہیں تو انتہائی سستا بھی پڑے گا، اور جس کے رزلٹ جو ہیں، جس کی افادیت جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ اور انشاءاللہ یہ جب آپ تیار کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگا، چاہے چھوٹے پئیں چاہے بڑے پئیں، یہ انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ کو دے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گرمیوں کے موسم کے اندر شربت کی تیاری عمومی طور پہ ہمارے ان دیہاتوں کے اندر یا آبادیوں کے اندر جو پرانے لوگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، وہ خاص طور پہ گرمیوں کے موسم کے اندر ایسی سردائیاں بناتے ہیں یا ایسے مشروب تیار کرتے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں اکٹھی کر کے وہ بنا کے اپنے بچوں کو اور خود بھی پیتے ہیں، جو کہ اس گرمی کا توڑ ہوتی ہیں، جو کہ گرمی کی شدت کو دور کرتی ہیں اور انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سردیوں کے موسم کے اندر عمومی طور پہ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ مختلف قسم کے لڈو بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کو پنیاں کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ تلوں کی پنیاں بناتے ہیں، بعض دفعہ السی کی پنیاں بناتے ہیں، بعض دفعہ میتھرے جو ان کی، یا بعض دفعہ یہ مختلف مغزیات ان چیزوں کے اندر ڈال کے اس قسم کے وہ لڈو تیار کیے جاتے ہیں جو کہ سردی کا توڑ ہوتے ہیں۔ یعنی عمومی طور پہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے جو ہمارے بڑے ہیں لوگ، جو ہمارے والدین ہیں، وہ عمومی طور پہ ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید اثر رکھتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں اس گرمی کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ گرمی کے موسم کے اندر عمومی طور پہ لوگ یہ خشخاش ہو گیا، دھنیا ہو گیا یا بادام ہو گئے، ان کی سردائی بنا کے عمومی طور پہ گھروں کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ اپنے اندر مفید اثرات بھی رکھتی ہیں اور گرمی کے توڑ بھی ہوتی ہیں اور فرق بھی دیتی ہیں، دل کی دھڑکن کو سکون دیتی ہیں، جسم کی حرارت کو سکون بخشتی ہیں۔ تو یہ ایسے شربت اگر آپ گھر میں خود تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ شربت جو ہے یہ گرمی کا توڑ بھی ہوگا اور آپ کی جسمانی جو حرارت ہے اس کو بھی انشاءاللہ کنٹرول میں رکھے گا۔ اور آپ جب یہ بنائیں گے، استعمال کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ بازاری شربت جو ہے ان کی بنسبت یہ شربت اپنے اندر کتنی افادیت رکھتا ہے۔ تو اس کے میں اس لیے یہ نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ہمارا ایک ذاتی نسخہ ہے جو عمومی طور پہ ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں، یا شربت یہ تیار کر کے عمومی طور پہ ہم مریضوں کو بھی استعمال کرواتے ہیں۔ گرمی کے توڑ کے لیے جو لوگ اکثر و بیشتر یہ جسمانی حرارت کی شکایت کرتے ہیں یا دل کی دھڑکن کا تیز ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں یا پیاس کی شدت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو عمومی طور پہ ہم ان کو یہ شربت جو ہے یہ تیار کر کے ان کو ہم دیتے ہیں۔ تو آج وہی نسخہ میں آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے گھر کے اندر ایک بہترین مشروب ہوگا۔ آپ اس کو خود بھی پئیں، خود استعمال کریں۔ کوئی مہمان اگر آپ کا آتا ہے تو بجائے یہ کولا مشروبات پلانے کے، یہ آپ یا بازاری کوئی اور شربت لینے کے، یہ آپ گھر میں خود تیار کر کے خود بھی پئیں، اپنے مہمانوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ بہترین خوش ذائقہ بھی ہوگا اور ٹھنڈک بھی جسم کو مہیا کرے گا۔ تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی یہ ایک بوتل جو 700-800 گرام جو ملی لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے، یہ اس کا نسخہ میں آپ کے سامنے، یعنی 1 کلو تقریباً جس کے اندر یہ پانی آتا ہے، تو عمومی طور پر بازاروں کے اندر ملتی بھی ہے، جیسے کہ شربت بزوری کی بوتل ہوتی ہے یا انجبار کی یا دینار کی، یعنی اس سائز میں یہ ایک بوتل تیار ہوگی۔ تو اسی ایک بوتل کا میں ایک نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ املی آپ نے لینی ہے 30 گرام، آلو بخارا لینا ہے آپ نے 20 دانے، یعنی املی آپ نے لینی ہے 30 گرام، آلو بخارا لینا ہے 20 دانے۔ اس کے علاوہ انار دانہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے علاوہ زرشک، یہ ایک چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں جو کھٹے میٹھے سے ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 30 گرام۔ یہ پنسار والوں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کاسنی، تخم کاسنی، یعنی کاسنی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو ہم تخم کاسنی کا نام دیتے ہیں، یہ تخم کاسنی بھی آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان
چیزوں کو آپ نے کسی 1 کلو پانی ڈال کے یا آدھا کلو پانی ڈال کے آپ نے ان کو رات کے اوقات میں بھگو کے رکھ دیں، اوپر سے تھالی دے دیں، ڈھکن دے دیں، پوری رات بھگوئے رہے، صبح آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 2-3 ابال آپ نے دے دینا ہے۔ جب یہ پانی ابل جائے، ابلنے کے بعد آپ جب وہ نیم گرم ہو، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ نے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح پہلے ہاتھوں کے ساتھ اس کو ملنا ہے یا چمچ کے ساتھ مل لیں۔ ملنے کے بعد آپ نے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے، مل مل کا جو کپڑا ہوتا ہے یا جالی دار جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے آپ نچوڑ لیں۔ جب وہ پانی سارا نیچے آ جائے، اوپر سارا وہ اس کا وہ گودا رہ جائے، تو آپ نے وہ صرف پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اس پانی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً آدھا کلو 3 پاؤ کی نسبت سے تقریباً یہ آپ نے چینی اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ یہ ابلتا رہے گا، 2 3 4 5 ابال جب آ جائیں گے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، جب ایک چمچ کے ساتھ آپ اس کا شیرہ جب اٹھا کے چیک کریں گے، جب وہ ایک گاڑھی سی کیفیت پیدا ہو، یعنی وہ پانی جو ہے وہ اپنی ہیئت تبدیل کر لے گا، وہ ایک گاڑھا سا مواد بن جائے گا، یعنی زیادہ گاڑھا بھی نہیں کرنا تو اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا، یعنی ایک شربت تیار کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے وہ دیکھیں کہ وہ اس کا ایک، جب آپ اٹھاتے ہیں ایسے، جب اوپر چمچ کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اب وہ ایک لیسدار قطرے سے نکل رہے ہیں اور ایک قطرہ وہ نیچے گرتے ہوئے تھوڑی دیر لگا رہا ہے۔ تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لیموں کا ست ملتا ہے جسے ٹاٹری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ٹاٹری آپ نے 2-3 گرام اس کے اندر ڈال کے تھوڑی کوٹ لیں، پہلے 2-3 گرام ڈال کے آپ نے اس کو نیچے اتار لیں اور اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ نے رکھ دینا، اوپر کپڑا دینا ہے، تھالی نہیں دینی، کوئی کپڑا دے کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں تاکہ وہ جو بھاپ جب اٹھے گی تو وہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو ایک بوتل کے اندر ڈال کے رکھ لینا ہے۔ تو اپنے خود بھی استعمال کریں، اگر آپ اس کے اندر کوئی رنگ ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا سرخ رنگ ڈال سکتے ہیں، سبز رنگ ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی یہ کھانے والا رنگ آپ اس کے اندر شامل کریں اور ایز اے مشروب آپ خود بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ آپ کے معدے کو سکون دے گا، آپ کی جگر کو سکون دے گا، آپ کی پیاس کی شدت کو کم کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر سر میں درد رہتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، یہ سر کے درد کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر اسہال لگ جاتے ہیں، یعنی گرمی کی وجہ سے الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں، موشن لگ جاتے ہیں، تو یہ مشروب آپ چھلکے سبگول ڈال کے آپ اس کو حل کر کے یہ آپ ایسے مریض کو پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 2-3 مرتبہ پلانے سے انشاءاللہ وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ بنائیں، اپنے مہمانوں کو پلائیں، اپنے گھر میں استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین یہ رزلٹ دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔